موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما ایھا المرسلون۔ قرآن مجید کا 27واں پارہ اس آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات قال فما خطبکم سے پہلے آتا ہے۔ اس میں تسلسل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ بیٹے کی خوشخبری حاصل کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارا انہوں نے بتایا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مراد تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ ہم اس میں سے جو ایمان ہوں گے ان کو نکال لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سوائے ایک گھرانے کے اور کوئی مسلمان گھرانہ اس میں نہ پایا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، اور اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایک دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور مزید بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا اور اس نشانی موسیٰ کے واقعے کے اندر بھی تھی کہ جسے ہم نے قوم کی طرف بھیجا تھا، پھر قوم سمود کا ذکر، قوم عاد کا ذکر فرمایا، پھر قوم سمود کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا اور آسمان کو ہم نے اپنی طاقت سے پیدا کیا اور زمین کو ہم نے ہموار کیا، اور ہم کیسے عمدہ ہموار کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور پھر ارشاد ہوا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو چلو بھاگو اللہ کی طرف، لپکو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ اور پھر ایک عجیب بات یہاں پر فرمائی گئی ہے کہ کذالک ما أتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اور اسی طرح جب بھی کسی قوم کی طرف ان سے پہلے ہم نے رسول بھیجا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ کیا یہ اگلے جو ہیں وہ پچھلوں کو نصیحت کر کے جاتے ہیں کہ تم ایسے کہنا؟ نہیں، بل ہم قوم طاغون، بلکہ اصل میں یہ سرکش لوگ ہوتے ہیں، اپنی سرکشی کی بنیاد پر وہ یہ بہانہ بناتے ہیں اور یہ اعتراض کھڑا کرتے ہیں۔ سورہ ذاریات کے آخر میں بڑی اہم حقیقت بیان ہوئی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ میں نہ تو ان سے رزق کا طالب ہوں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو خود رزاق، عطا فرمانے والا، پرووائڈر اور مضبوط قوت کا مالک ہے۔ اس کے بعد سورہ طور آتی ہے، اس میں بھی ابتدا میں کچھ قسمیں کھانے کے بعد جو بات واضح فرمائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، اور کوئی اس کو پرے ہٹانے والا نہیں ہے۔ اس میں اولاً کفار کا ذکر فرمایا کہ وہ کس طرح عذاب جہنم سے دوچار ہوں گے، اور پھر متقین کا ذکر فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ اس کی وجہ سے بڑے خوشحال ہوں گے، اور ان کا رب انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا،
ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے سے، اس لیے کہ تم اچھا پرفارم کر کے آئے ہو، اور وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان سے بیاہی جائیں گی وہ عورتیں کہ جن کی موٹی موٹی آنکھوں کے اندر سیاہی اور سفیدی کا کنٹراسٹ ہوگا۔ مزید فرمایا کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور ان کے اندر سرو کر رہے ہوں گے لڑکے جو ہمیشہ ایک ہی عمر میں رہیں گے، اور وہ اتنے خوبصورت ہوں گے کأنہم لؤلؤ مکنون، کہ جیسے وہ چھپائے ہوئے موتی ہوں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک اور خوبصورت سورہ نجم آتی ہے، جس کے آغاز میں ارشاد فرمایا کہ تارے کی قسم کہ جو غائب ہونے لگے، یقیناً تمہارے دوست یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھٹکے ہیں اور نہ وہ کسی بدنیتی کی بنیاد پر گمراہ ہوئے ہیں، اور وہ اپنی خواہش نفس کے تحت نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، مگر یہ تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں ایک اور اہم مضمون آیا ہے کہ اب لم ینبأ بما صحف موسیٰ، کیا تم تک خبر نہیں پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا، اور ابراہیم جو انتہائی وفادار تھے ان کے صحیفوں میں یہ کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے روز کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے کام وہی آئے گا جس کی خود اس نے جد و جہد کی ہوگی، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش اسے دکھا دی جائے گی، اس کے سامنے لائی جائے گی۔ اس کے بعد سورہ قمر آتی ہے، اس کے آغاز میں شق قمر کا واقعہ ہے، اور اس صورت میں ایک ٹیپ کا بند ہے جو بار بار دہرایا گیا ہے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کہ رسولوں کی قوموں پر عذاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور پھر فرمایا جاتا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کہ دیکھو پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا لوگوں کو خبردار کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور پھر اس ٹیپ کے بند کے اگلے حصے میں قرآن کے مخاطبین سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے انتہائی آسان بنا دیا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اس کے بعد عروس القرآن سورۃ الرحمن آتی ہے، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب دیا ہے کہ یہ قرآن کی دلہن ہے۔ اس کے آغاز میں ذکر ہے الرحمن علم القرآن، کہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، قرآن مجید کی تعلیم دی، خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار انسان ہے، اور انسان کی سب سے اونچی صفت قوت بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت قرآن مجید کا نزول ہے۔ ان تینوں کو ملائیں تو انسان کی قوت بیان کا بہترین استعمال قرآن مجید کا بیان ہی بنتا ہے۔ سورۃ الرحمن میں بھی ایک ٹیپ کا بند ہے جو متعدد بار دہرایا گیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر کچھ نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر کچھ ذکر ہوتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک اور اہم سورۃ الواقعہ وارد ہوئی ہے۔ یہ سورت اپنے مضامین کے اعتبار سے بھی اور اپنی قرأت کے اعتبار سے بھی انتہائی حسین صورتوں میں سے ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے کسی اچھے قاری کی آواز میں اس کی تلاوت سننے کا تو آپ واقعتاً محسوس کریں گے کہ اس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔
اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعہ، اپنے لٹریچر کا جو معیار ہے اس کے اعتبار سے بھی یہ بہت اونچی صورت ہے۔ اس میں محاورے کا استعمال، کنایے کا استعمال، اور بات صرف یوں اشارے سے کہہ دینا، وہ انداز آپ کو بھرپور ملے گا کہ جب وہ واقعہ ہو جانے والی واقعہ ہو جائے گی اور اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، کسی کو پست کرے کسی کو بلند، اور جب زمین پر بھونچال آئے گا اور وہ لرزنے لگے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار ہو جائیں گے، اڑنے لگیں گے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، داہنے ہاتھ والے تو کیا خوب داہنے ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے شومی قسمت والے تو ہو بہت مدنصیب ہیں شومی قسمت والے، والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے وہ تو ٹھہرے ہی سبقت لے جانے والے۔ یعنی ایک عجیب انداز ہے، ایک عجیب ڈسکرپشن ہے اس صورت کی، اولئک المقربون، وہ تو انتہائی مقرب ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اس کے بعد کہیں عذاب جہنم کا ذکر آتا ہے ایک انوکھے انداز میں، اور کہیں جنت کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے انتہائی دلکش انداز میں۔ پھر اس صورت میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پورے قرآن مجید میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن اس میں اصل نوٹ کرنے کی چیز کیا ہے وہ آپ کو اس صورت کی 4 نشانیوں میں ملے گی۔ مثلا آیت نمبر 58 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے، افرأیتم ما تمنون، کیا بھلا کبھی تم نے غور کیا کہ تم عورت کے رحم میں کیا ٹپکاتے ہو، صرف ایک گندے پانی کی بوند، انتم تخلقونہ، کیا اس بوند کو ایک بچے کی شکل میں تم تخلیق کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا تم نے کبھی دیکھا کہ تم زمین میں کیا بوتے ہو، صرف ایک چھوٹا سا بیج کا دانہ، انتم تزرعونہ، کیا تم اس کو اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم اس کے اگانے والے ہیں۔ پھر فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی غور کیا یہ پانی جو بھلا تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، تو کیا بادل سے تم اس کو نیچے لاتے ہو، ام نحن المنزلون، یا ہم اس کو نیچے لانے والے ہیں، اس کو نازل کرنے والے ہیں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھاری بنا دے، فلولا تشکرون، تو پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کیا تم نے کبھی غور کیا یہ آگ جو تم جلاتے ہو، اس کے درخت کو، اس کی لکڑی کے سورس یعنی درخت کو تم نے پیدا کیا تھا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں۔ تو بیک وقت 2 باتیں ہیں، ایک طرف اس مثال پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں اور ہمیں اس کا شکر بجا لانا ہے۔ سورۃ الواقعہ کے بعد مدنی صورتوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ طویل حجم کے اعتبار سے نہیں بلکہ صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے ہے۔ حجم کے اعتبار سے تو قرآن مجید میں مدنی صورتوں کا سب سے طویل سلسلہ قرآن مجید کی ابتدا میں ہے۔ سورہ فاتحہ کے فوراً بعد 4 طویل ترین مدنی صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ۔ کم و بیش 6 پارے ہیں کہ جو ان صورتوں پر مشتمل ہیں، لیکن صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ آپ کو یہیں پر ملے گا۔ 27ویں پارے کے آخر میں سورہ حدید سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر پورا 28واں پارہ 9 مدنی صورتوں پر مشتمل ہے، اور یہ سلسلہ جا کر 28ویں پارے کے اختتام پر یعنی سورہ تحریم پر ختم ہوگا۔ سورۃ الحدید بڑی جامع صورت ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ کی تسبیح کا ذکر ہے، اور پھر اس کی ابتدائی آیات میں انتہائی گلوریس انداز میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا ذکر دوسری آیت میں بھی کیا گیا اور 5ویں آیت میں بھی کیا گیا۔ اس کے لیے 2 مختلف دلائل دیے گئے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوا لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں،
اور وہی زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن 5ویں آیت میں یہ فرما کر کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، ایک اور دلیل دی گئی، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، چونکہ بادشاہ حقیقی وہی ہے لہذا تمام ایشوز اسی کی طرف ریفر کیا جائیں گے اور وہی تمام معاملات کا فائنل ریفری ہوگا۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں وہ عظیم آیت بھی آئی کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، جس کی بڑی سادہ وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اے اللہ تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے اور کوئی نہیں، اور تو سب سے بعد ہے، تیرے بعد اور کوئی نہیں، اور تو سب سے اوپر ہے، تجھ سے اوپر اور کوئی نہیں، اور تو سب سے نیچے ہے، تجھ سے نیچے اور کوئی نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر متمکن ہوا، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان سے نیچے آتا ہے اور جو اوپر جاتا ہے، اور جو زمین سے خارج ہوتا ہے اور جو زمین میں داخل ہوتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 سے ایک عجیب مضمون آیا ہے، 2 تقاضے مسلمانوں سے کیے گئے ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو دل کی گہرائیوں سے مانو، انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں اس سب میں سے جس پر اللہ نے تمہیں با اختیار بنایا ہے، انسان کا مال، اس کی اولاد، اس کی صلاحیتیں، اس کی توانائیاں، اس کی ذہانت، اس کی قلم کی طاقت، اس کی بولنے کی طاقت، یہ سب کیا ہے جو اللہ نے انسان کو، جس پر اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اس سب میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تقاضا ہے۔ اور پھر 2 آیات میں ایمان کو موٹیویٹ کیا گیا، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر یقین نہیں رکھتے حالانکہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں، اور پھر فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی کی میراث ہے سب زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کے ہاں یقیناً مقبول ہے، لیکن وقت اور سچویشن اس سے فرق پڑتا ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے برے حالات میں تنگی کے دنوں میں خرچ کیا، یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنا مال کھپایا، ان کا مرتبہ اولئک اعظم درجۃ، وہ بہت اونچے ہیں مرتبے کے اعتبار سے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے یہی 2 کام کیے لیکن بعد میں کیے۔ اس کے بعد نقشہ کھینچا گیا قیامت کا کہ جس دن تم قیامت کو دیکھو گے کہ اہل ایمان مرد اور عورت، ان کی روشنی تو ان کے سامنے اور ان کے دائیں ہوگی، اور وہ پل صراط پر بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہوں گے، جبکہ انہی کے ساتھ جو دنیا میں لوگ تھے منافق، وہ انہیں پکار کر کہہ رہے ہوں گے کہ کچھ ذرا ہمارا بھی انتظار کر لو کہ ہم بھی تمہاری روشنی میں سے کچھ چنگاری حاصل کر لیں، لیکن جواب دیا جائے گا ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، یعنی یہ روشنی یہاں نہ بکتی ہے نہ بانٹی جاتی ہے، یہ دنیا سے کما کر لائی جاتی ہے، جا سکتے ہو واپس دنیا میں تو جاؤ اور یہ روشنی کما کر لے کے آؤ۔ اور پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، یعنی اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان اس میں ایک دروازہ یا کھڑکی ہوگی جس میں سے کمیونیکیشن ہوگی، ینادونہم، منافقین انہیں پکاریں گے الم نکم معکم، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے یس انڈیڈ، لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو مال و اولاد کے فتنے میں مبتلا کر لیا، پھر تم تربص میں پڑ گئے، گو مگو میں پڑ گئے، what to do and what not to۔ مال و اولاد کی محبت تو فطری ہے، لیکن میں اس میں گرفتار ہونا جو ہے یہ انسان کے اپنے بس میں ہے، اس کے نتیجے میں پھر وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اس نے کدھر جانا ہے، اللہ والا بننا ہے یا دنیا دار بننا ہے، آخرت حاصل کرنی ہے یا دنیا میں کمائی کرنی ہے۔ اور پھر اسی کے نتیجے میں پھر اگلی سٹیج آتی ہے کہ ورتبتم، پھر تم شک میں مبتلا ہو گئے، وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، اور پھر تمہیں جھوٹی تمناؤں نے گھیر لیا یہاں تک کہ موت آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں شیطان نے اللہ کے بارے میں بہت بڑے دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ پھر مثال دی گئی
کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور اگر تم بھی اپنے دل میں حل چلاؤ انفاق فی سبیل اللہ کا کہ اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے اس پر ایمان کی بارش کرو، تو پھر تمہارے دل کی کھیتی لہلہا اٹھے گی اور تم نفاق کی کیفیت سے نکل کر مومنوں کے اعلیٰ درجات تک بھی پہنچ سکتے ہو۔ پھر دنیاوی زندگی کا نقشہ کھینچا کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا، زیب و زینت اور ایک دوسرے پر فخر کرنا، اور پھر مال و اولاد میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنا ہے۔ یہ سٹیجز ہیں انسان کی، پہلے لڑکپن کی سٹیج ہے، پھر زیب و زینت کی سٹیج ہے، پھر ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ مال و اولاد کی کثرت میں ہی زندگی گزارتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن مجید کا کہ انسان کی ان سٹیجز کو بیان کیا گیا ہے کہ ان سٹیجز سے تو دنیا کا ہر شخص گزرتا ہے، لیکن آخرت میں انجام دو مختلف ہوتے ہیں۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور آخرت میں یا تو شدید عذاب سے پالا پڑے گا یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کا پروانہ ملے گا اور یہ خوشخبری ملے گی کہ میں تم سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور پھر اس ساری بات کو کنکلوڈ کیا کہ دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا ایک سامان ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، نہیں آتی کوئی مصیبت انسان کے دل میں اور نہ ہی زمین پر، إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا، مگر یہ کہ وہ ان بلیک اینڈ وائٹ اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ لیکن اللہ تمہیں کیوں بتا رہا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تم سے چھن جائے، تم سے چلی جائے، تو تم اس پر مایوس نہ ہو جایا کرو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ تمہیں عطا کرے اس پر اترایا نہ کرو۔ یہ بڑی اہم حقیقت ہے کہ یہ ایک سبق انسان کو یاد رہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی ہوا اور جو ہونے والا ہے یہ اللہ کے فیصلے کے تحت ہو رہا ہے، اور یہ پہلے سے ڈاکیومنٹڈ ہے۔ جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہنا ہے، جو چیز میرے پاس آئی ہے وہ بھی اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اور جو مجھ سے چھن گئی ہے وہ بھی اللہ ہی کے پاس گئی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جتنا اس حقیقت پر یقین پیدا ہوگا اتنا ہی انسان کا غم فکر ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا تاکہ تم مایوس نہ ہو جایا کرو اس پر جو چیز تم سے چلی جائے، اور اترایا نہ کرو اس پر جو چیز اللہ تمہیں عطا کر دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شیخی خورے کو اور اترانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیاں دے کر، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں اور ایک میزان عدل نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ لیکن عدل یوں ہی قائم نہیں ہوا کرتا، اس کے لیے خون کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، اور ہم نے لوہا اتارا کہ جس میں جنگ کی بڑی طاقت ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ اور فائدے بھی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے کہ کون وہ لوگ ہیں کہ جو بن دیکھے اللہ کی مدد کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر خاص طور پر ذکر ہے کہ ان کے پیروکاروں کے دلوں میں ہم نے رافت و محبت رکھی تھی، لیکن انہوں نے رہبانیت کی ابتدا کر لی جو ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، لیکن اس کو نہ نبھایا۔ آخر میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول کو مانو، یعنی ان پر اعتماد کرو، رہبانیت کی طرف مائل نہ ہو، انہی کی سنت کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ، وہی طرز زندگی اختیار کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔